رات کے جرمٹ میں بے پناہ برکتیں ہیں۔ ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے کہ مجھ سے قسم لے لو کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں زندگی میں 2 مرتبہ شب قدر کو پایا ہے اور دونوں مرتبہ 27ویں شب کو ہی پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس رات کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی رحمتیں بازو پھیلائے آواز دیتی ہیں بندے کو کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ صرف 4 اشخاص ہیں جو اس رات محروم رہتے ہیں۔ ایک عادی شرابی، شراب کا رسیہ، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قاطع رحم، خون کے رشتوں کو توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو سخت دشمنی رکھنے والا ہے۔ اور سخت دشمنی اس کو کہتے ہیں جو 3 دن سے زائد ہو، کیونکہ مومن جب ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے، تو جو 3 دن سے زیادہ ناراض ہیں ان کو سخت دشمنی رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ تو اس رات کی جرمٹ میں، اس رات کے حسین لمحوں کے اندر یہ 4 بندے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس رات کا حصہ ان کو بھی عطا فرما دے گا۔ اس کو توبہ و انابت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جب انسان جاگتا ہے اس رات میں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ فرمایا کہ من کاما لیلۃ الصیام، لیلۃ القدر اس سے مراد ہے، ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ والمستغفر من الذنب وہو مقیم علیہ کالمستہزئ بربہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ تو ایسا جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے استغفار بار بار پڑھتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، لیکن وہ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں پاتا اپنے اندر، جمع ہوا ہے گناہوں پر۔ کہا کل مستہزئ بربہ، وہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے کہ جس پر استغفار کر رہا ہے اس کو تو چھوڑ ہی نہیں رہا، اس کا تو ارادہ ہی نہیں کر رہا کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے، تو وہ تمسخر کرنے والا کہلاتا ہے۔ تو جو ہم دعا مانگتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، مانن اس کا استحضار ہونا چاہیے، اور جو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انسان کے توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں استغفار پڑھنے سے، عفو و کرم کا مطالبہ کرنے سے، اور اگر گناہ نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ درجے بلند فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ہر روز اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ، جبکہ حضور کے دامن پہ تو گناہ کا ایک داغ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود 100 مرتبہ حضور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اور ہم جو لتڑے پڑے ہیں گناہوں سے، صبح سے شام تک ہماری زندگی اسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں تو بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی اور امت کو یہ مزاج عطا کر دیا کہ وہ جتنے مرضی گناہ گار ہوں شب قدر کو تو جاگنے کا معمول بن گیا ہے، اور کئیوں کو الحمدللہ توبہ بھی نصیب ہوتی ہے، پکی توبہ، کہ مختصر سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے اور ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں، پھر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ذکر فکر میں آج کی رات ہم گزاریں گے، اور بوقت سحر تک آپ یہاں موجود رہیں۔ آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز سحری کا انتظام بھی کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنے